ان کا آغاز کریں کراچی میں پیش آئے افسوسناک واقعے سے، جہاں سائٹ کے علاقے میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 8 خواتین شامل ہیں۔ پیش کی اطلاع نہ دینے پر فیکٹری مینیجر سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں بھگدڑ مچنے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرین کی امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی فیملی کو فی کس 5 لاکھ روپے جبکہ ہر زخمی کو 1 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چیف سیکریٹری کو فوری قوائف حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ قوائف جمع ہوتے ہی متاثرین میں امدادی رقم دے دی جائے گی۔ اور آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سائٹ میں بھگدڑ مچنے کا، اس میں اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یہ اعلان کیا کہ متاثرین کی مدد کی جائے گی، امداد کی جائے گی، اور اسی سلسلے میں قوائف جمع کرنے کی، قوائف حاصل کرنے کی چیف سیکریٹری کو بھی انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ جبکہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی قوائف جمع ہوئے متاثرین میں امدادی رقم تقسیم کی جائے گی، جو کہ فیملی کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ ہر زخمی کو 1 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی فیملی کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمی کو 1 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ افسوسناک واقعہ کراچی میں سائٹ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں بھگدڑ مچی اور متعدد افراد جاں بحق ہوئے، زخمی بھی ہوئے، بچے بھی ان میں شامل ہیں۔ تو افسوسناک واقعے میں اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کہ ان لوگوں میں امداد تقسیم کی جائے گی۔ جو بھی افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کی فیملی کو فی کس 5 لاکھ روپے امداد کے طور پر دیے جائیں گے، جبکہ جتنے بھی افراد زخمی ہیں انہیں فی زخمی 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ چیف سیکریٹری کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام افراد جو متاثر ہوئے ہیں اس واقعے میں ان کے قوائف حاصل کیے جائیں، قوائف جمع کیے جائیں، اور اس کے مطابق پھر یہ رقم جو ہے امدادی رقم ان متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ تمام لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے بعد ان میں یہ رقم تقسیم کی جائے گی۔ 12 افراد جاں بحق ہوئے اس افسوسناک واقعے میں، کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کی جا رہی تھی، رقم کی تقسیم یہاں پر جب بھگدڑ مچی، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 12 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور ان میں یعنی مرنے والوں میں 3 بچے اور 8 خواتین بھی شامل ہیں۔ تو اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق ان کو امداد دی جائے گی۔ سب متفق ہیں کہ انتخابات سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنایا جائے۔ جو بینچ ہی قبول نہیں اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ 3 ججز کے بینچ میں 2 نے ہر فیصلہ میرے خلاف دیا، فل کورٹ بنایا جائے۔ یہ قومی مسئلہ ہے، کسی ریڑھی والے یا خالی پلاٹ کا ایشو نہیں۔ قوم کو انہی بینچز کے فیصلوں نے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لندن میں نواز شریف کی نیوز کانفرنس، کہا قوم آنکھیں کھولے، ملک سے گھنونا مذاق ہو رہا ہے، عوام کھڑے ہو جائیں، ثاقب نثار اور دیگر سے پوچھیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا۔ پنجاب اور کے پی انتخابات کیس سننے والا سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ دوسری مرتبہ ٹوٹ گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی معذرت کے بعد 3 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی۔ 90 دن کا وقت اپریل میں ختم ہو رہا ہے۔ عدالت کے سامنے مسئلہ 8 اکتوبر کی تاریخ کا ہے۔ خسارہ اکتوبر تک رہا تو پھر کیا ہوگا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائیلاگ شروع کریں، عوام جاننا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری خزانہ کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی آواز جذبات سے مغلوب ہو کر بھر آئی۔ کہا کہ ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہمارے بھی احساسات ہیں، جو کیا ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور قانون کے مطابق کیا۔ مزید کہا کہ اہم عہدوں پر تعینات لوگ کس طرح عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیاسی معاملات پر پریس کانفرنسز کے ذریعے تیل ڈالا گیا۔ توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقلیتی فیصلے پر عمل کرانے کی کوشش کی گئی تو بحران پیدا ہوگا۔ یہ مسئلہ بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ 9 رکنی بینچ میں سے 4 ججز کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ پٹیشن خارج ہو گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، چیف جسٹس اپنے گھر کو اکٹھا کریں اور اس کیس کی سماعت ہو۔ پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ اگر آئینی بحران کا بھی شکار ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ آپ یہی بات جب سیاستدانوں سے کہتے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنے ادارے پہ بھی لاگو کرنا ہے، جو کہ اس ملک کے سیاسی تقدیر کے لیے
اس ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب اپنا گھر جو ہے اس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد یہ دوبارہ ہیئرنگ ریزیوم ہو۔ وہ پاکستان بھر کے وکلاء کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل، اور اسلام آباد میں جو موجود ہائی کورٹ بار کے صدر اور بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے، انہوں نے بھی یہ استدعا کی۔ حقیقت سے یا جو چیزیں نظر رہی ہوں ان سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ کھڑا کہ یہ ایک بحران کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں، فل بینچ بنائیں۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ کم ہوتے ہوتے 3 رکنی رہ گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے اختلافی نوٹ میں افسوسناک بات لکھی ہے، صورتحال قومی سانحے سے کم نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فتنے نے ملک کو اس نہج پر لا کھڑا کیا، اس کا سیاست سے مائنس ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان بار کونسل کا چیف جسٹس آف پاکستان سے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ملکی صورتحال پر اے پی سی کی میزبانی کی پیشکش بھی کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلا کر تمام اندرونی مسائل حل کیے جائیں، جبکہ عوام میں عدالت کا امیج برقرار رکھنے کے لیے اہم سیاسی معاملات پر فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ پاکستان بار کونسل نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک و قوم کے لیے بہتری ہو، جبکہ موجودہ صورتحال میں پاکستان بار کونسل آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب حکومت نے مفت آٹا اسکیم میں مزید خاندانوں کو شامل کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ نادرا میں رجسٹرڈ خاندانوں کو بھی مفت آٹا دیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ 1,58,00,000 خاندانوں کو پہلے ہی مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کابینہ نے پاسکو سے 3 لاکھ میٹرک ٹن مزید گندم لینے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی وزراء اور سیکریٹریز کو فری آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹرز کے دورے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کابینہ نے عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری بھی دے دی۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسروں کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ راجہ جہانگیر انور ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی، جبکہ فیصل فرید چیئرمین لیکوڈیشن بورڈ تعینات۔ عامر عقیق خان کو ایم ڈی پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی، ڈاکٹر آصف طفیل کو ڈی جی سپورٹس، مدثر ریاض ملک کو ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح رضوان منصور ڈپٹی سیکریٹری فوڈ، محمد سلیم ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل، ندا اظہر ڈائریکٹر ایڈمن پنجاب ٹیکسٹ بورڈ، جبکہ شبیر حسین چیمہ کو سیکریٹری وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات کر دیا گیا۔ مقبول احمد کو سیکریٹری اسکول ایجوکیشن، رافید احمد ملہی کو ممبر انکوائری، خضر حیات کو ایڈیشنل سیکریٹری پبلک پروسیکیوشن لگا دیا گیا۔ احمد کمال مان چیف آف سیکشن پی اینڈ ڈی اور خالد بشیر ڈائریکٹر معدنیات کا چارج سنبھالیں گے۔ توقیر الیاس چیمہ کو سیکریٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ اور توقیر محمود کو ایڈمنسٹریٹر داتا دربار لگا دیا گیا۔ نبید الاسلام ورک ڈپٹی سیکریٹری محکمہ خزانہ تعینات، حسین خالد ڈائریکٹر پروگرام چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور رضوان نذیر کو سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ مقرر کر دیا گیا۔ غلام صغیر سعد کو چیف آف سیکشن پی اینڈ ڈی، افضل ناصر خان کو سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب لگا دیا گیا۔ محمد اقبال ممبر انکوائری محکمہ ایس این جی اے ڈی، مہر محمد حیات لک سیکریٹری پرائمری ہیلتھ جنوبی پنجاب تعینات۔ قیصر سلیم سیکریٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب، رانا سلیم احمد خان سیکریٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ پتہ نہیں پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی، ہم سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان 2017 میں دنیا کی 24 معیشت تھا، 2022 میں 47 نمبر پر چلا گیا۔ پاکستان کو دوبارہ دنیا کی 24ویں معیشت بنائیں گے۔ مزید بتایا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے کوئی بین الاقوامی ادائیگی نہیں روکی، چین کو 6 ارب ڈالرز کی ادائیگی کر دی ہے۔ پاکستان کا تعلق ہے، میں یہ آپ سب کو رمضان مبارک میں یہی ریکویسٹ کروں گا، بہت مبارک مہینہ ہے، آپ سب کو، آپ کی فیملیز کو مبارک ہو کہ ہم دعا کریں۔ دنیا کے تمام ادارے پاکستان کو ایکنالج کیا، پاکستان کو کا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا۔ پاکستان کو پرائس واٹرز کوپرز نے پروجیکٹ کیا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی پارٹ آف G20 the premium club of the world. Imagine, unfortunate I would say, جو بھی ہوا, I don't want to enter into politics. لیکن one thing is very sure, what happened in 5 years
whatever, whoever is responsible, we have reached to 47th economy of the world. Now this is the saddest part in my political life. یہ 2021 میں 41st economy بن گیا اور 2022 میں last year it was 47th economy. From 24th to 47th. And you were projected to be part of G20 by 2030. مہنگائی نے کسی حال میں بھی شہریوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا. کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے کے بعد ذرائع آمدرفت کی قیمتیں بھی حد سے زیادہ بڑھ گئیں. مختلف کمپنیز نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا. اس حوالے سے بسیم افتخار رپورٹ کریں گے. موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے بری خبر، غریب کی سستی سواری بھی اب قوت خرید سے دور ہونے لگی. موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا. ہونڈا کی 70 سی سی موٹر سائیکل 5,000 روپے مہنگی ہو کر 1,49,900 روپے اور ہونڈا 125 سی سی موٹر سائیکل 8,000 روپے مہنگی ہو کر 2,22,900 روپے کی ہو گئی. ہونڈا CB 150 سی سی موٹر سائیکل 40,000 روپے اضافے سے 4,58,900 روپے پر جا پہنچی. یاماہا YBR 125G موٹر سائیکل 38,500 روپے اضافے سے 3,49,500 روپے کی. آٹو انڈسٹری کے کنوینئر عبداللہ شاہری نے قیمتوں میں اضافے کے سبب امپورٹ کی بندش، ڈالر کی قیمتوں میں اضافے اور LCs کے مسائل کو قرار دے دیا. دیکھیں جی، کیونکہ امپورٹ ہماری 6 مہینے سے ڈسٹرب ہے، LCیاں نہیں کھل رہی ہیں تو اس مال نہیں آ رہا. جس کے پاس مال ہے وہ اپنی مرضی کے مال ریٹ پہ بیچ رہا ہے. تو ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. موٹر سائیکلوں کے آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کے اوسان خطا کر دیے. میری تو قوت خرید میں بائک وہ دیکھنا بھی نہیں ہے. اب تو آپ تو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو دیکھنا بھی مہنگا سمجھتا ہوں. دل جلتا ہے نا، خواہشات ہوتی ہیں نہیں پوری کر سکتے تو کیا ضرورت ہے ایسی خواہشات اور ایسی نہیں خرید سکتے. میں نہیں خرید سکتا کم از کم. موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ سستی سواری کو شہریوں سے دور کرتا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بارش سے جاتی سردی لوٹ آئی ہے. لاہور میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. گجرانوالہ میں بارش اور ژالہ باری ہوئی. تفصیلات اس رپورٹ. پنجاب میں ابر رحمت کھل کر برس پڑا. آسمان سے برستے پانی نے ہر منظر دل فریب بنا دیا. کئی شہروں میں گھٹاؤں کا راج رہا. لاہور میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم کی انگڑائی جاتی سردی دوبارہ کھینچ لا. گجرانوالہ میں بارش اور ژالہ باری ہوئی. نوشہرہ، ورکا، منڈی بہاؤدین اور گردوانواح میں بادل جم کر برسے. حافظ آباد، ناروال، کھاری اور سیالکوٹ میں بھی بارش نے سب دھو ڈالا. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری تیار فصلوں کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے. گرنے والی فصلوں کا وزن کم ہونے کا خدشہ. اسلام آباد میں بھی بادلوں کے ڈیرے. موسم میں ملکہ کوثر مری کے مناظر میں نئے رنگ بکھیر دیے. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش ژالہ باری کا مزید امکان. مدینہ سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائن کا طیارہ خراب موسم کی زد میں آ گیا. سرین ایئر لائن کی پرواز کے جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر دوران لینڈنگ مشکلات کا سامنا. مدینہ سے لاہور آنے والی سرین ایئر کی پرواز کو دوران لینڈنگ مشکلات. جہاز کو لینڈنگ میں مشکلات پر کپتان نے دوبارہ ٹیک آف کیا. کپتان نے دوبارہ اپروچ بنا کر دوسری باری میں جہاز کی محفوظ لینڈنگ کرائی. تو مدینہ سے لاہور آنے والی یہ نجی ایئر لائن کا طیارہ تھا جو کہ خراب موسم کی زد میں آ گیا. بتایا جاتا ہے کہ سرین ایئر لائن کی یہ پرواز تھی جو کہ مدینہ سے لاہور آ رہی تھی اور لاہور ایئرپورٹ پر دوران لینڈنگ اسے مشکلات کا سامنا رہا اور اسی بنا پر کپتان نے دوبارہ ٹیک آف کیا جبکہ دوبارہ اپروچ بنا کر دوسری بار میں جہاز کی محفوظ لینڈنگ کروائی اس کپتان نے. سعید احمد سعید سے مزید جانیں گے. سعید، آگاہ کیجئے. جی بالکل، خراب موسم کے باعث مدینہ سے لاہور آنے والی سرین ایئر کی پرواز کے جہاز کو جو ہے لاہور ایئرپورٹ پر دوران لینڈنگ کا سامنا ہے وہ کرنا پڑا. اور ذرائع کے مطابق مدینہ سے لاہور آنے والی سرین ایئر کی پرواز ER922 کو جو ہے وہ دوران لینڈنگ کا سامنا ہے وہ کرنا پڑا. پہلے تو جہاز کے کپتان نے لاہور ایئرپورٹ پر طیارے کو لینڈنگ کی کوشش کی لیکن جو حالات تھے وہ سازگار نہ ہونے کی وجہ سے طیارے کو دوبارہ جو ہے وہ ٹیک آف کیا. اور ٹیک آف کرنے کے بعد کپتان کی طرف سے جو ہے وہ ATC کام کو ہدایات ہے وہ طلب کی گئی جس کے بعد ATC کی طرف سے ہدایات ملنے کے بعد پائلٹ نے ہے وہ طیارے کو دوبارہ دوسری مرتبہ جو ہے لاہور ایئرپورٹ پر بحفاظت ہے وہ اتار لیا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرواز کے اندر 150 مسافر تھے وہ سوار تھے اور یہ واقعہ ہے وہ کچھ دیر قبل لاہور ایئرپورٹ پر پیش آیا ہے جبکہ جہاز جو ہے وہ واقعہ لاہور ایئرپورٹ کے رن وے R36 پر ہے وہ پیش آیا کہ دوسری بار اپروچ کرنے کے بعد پائلٹ نے جو طیارے کو بحفاظت لاہور ایئرپورٹ اتار لیا ہے. یہ واقعہ اس میں پیش آیا کہ لاہور ایئرپورٹ پر بارش کے بعد جو بادل اور دیگر معاملات تھے جس کی وجہ سے موسم خرابی کی وجہ سے طیارے کو لینڈنگ اور ٹیک آف پر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی کی صد میں مدینہ سے لاہور آنے والی سرین ایئر کی پرواز ER922 بھی آ گئی تھی. جی ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.